یہ پہلا وہ ہاؤس ہے جس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم یہاں پر مقیم رہے، اور اس کے بعد متعدد صدر اور پھر بہت سے گورنر آتے رہے، اور تقریباً ہر دور میں میرا کسی نہ کسی حوالے سے گورنر ہاؤس آنا رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک انفرادی ملاقات کی حد تک تھی۔ اور اس مرتبہ میں نے کبھی خود سے خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں گورنر ہاؤس جا کر دیکھوں، گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر صاحب سے ملاقات کروں، لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ گورنر صاحب کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کچھ کارگزاریوں کا ذکر فرمایا۔ ہر ایک آدمی اپنے جب کسی منصب پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے کارگزاریاں کچھ نہ کچھ بیان کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں بیان کیں اور میں نے ان سے سنی وہ اتنی انقلابی نوعیت کی تھیں کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ توفیق بخشی، اور آج یہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ کوئی شیڈولڈ سیشن نہیں ہے جیسے گورنر صاحب نے بتایا، بلکہ یہ صرف جو طلباء یا طالبات کوئی سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہو رہا ہے۔ جو اسکیڈولڈ سیشن ہوگا یقیناً اس سے کہیں بڑا زیادہ ہوگا۔ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کسی زمانے میں ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران کیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو سنا جاتا ہے، اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے، جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح
وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے اس آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں. یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے.